اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی، اور کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے، لیکن کوئی اگر مجھے آ کے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، جو اپنی بیوی خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو، وانا خیرکم لأہلی، میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اچھا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے خاوند کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ نے عقل پوری نہیں دی۔ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں، اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے؟ بولے، چھوٹا بچہ ہے، وہ کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے مارتے ہیں، کلاڑی لے آتے ہیں اس کے لیے؟ اس طرح کرنا چاہیے، اس کے ابے کو بلا لینا چاہیے، بے عزتی کرنی چاہیے پنچایت میں بٹھا کے کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے۔ بھائی دادا یہ کام کرتا ہے؟ بولے نا، کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے ہمارا بچہ نہ سمجھ ہے، اپنا پوتا ہے، ہمارا اپنا ہے، اگر ہم اس کا باہر نکالیں گے تو بڑا کام غلط ہو جائے۔ لیکن وہی ابا جی جب بہو کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے تو پنچایت بلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے معاذ اللہ تعالیٰ بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ کریں، اتنے سخت جملے کہے جاتے ہیں، بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عقل عادی عطا فرمائی ہے، تم اگر چاہو گے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ حضور کیا کریں؟ فرمایا اس کے ساتھ گزارا کرو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، اس کے ساتھ وقت گزارو، اللہ تمہیں اس کا، یہ ذہن بنانا چاہیے خاوند کو کہ یہ، اور خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں بالتفصیل لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں خاوند کی ذمہ داری ہے عورت کو کپڑا فراہم کرنا، روٹی فراہم کرنا، رہنے کے لیے گھر دینا، نان نفقے کا خیال کرنا، اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ مطالبہ کرے تو ہفتے میں ایک دن اس کے ماں باپ سے ملانے بھی لے جا سکتا ہے۔ ہفتے میں، جی کوئی نہیں بول دے تسی، ہفتے نہیں، یہ نہیں صحیح لفظ، ہر ہفتے اے سوکھ ہے۔ کدوں ملان کھڑنا ہے؟ پاویں نہ بولو، گل جڑی سچی ہو تے سچی ہے۔ ملان کدوں لے جانا ہے؟ اچھا اپنی اماں نو روز ملدا ہے سویرے شام، تے وہ کہندی مینوں بھی اماں نو ملا لیا، تے کہندا روز نہیں جائیدا، تو تم ہی نہ مل اپنی اماں نو روز بھائی۔ لیکن ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ماں باپ سے، بولے، بیٹی کا پیار ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹے کا؟ لو تو سارے انہوں پتہ ہے، یعنی تسی گھٹ کر دے ہو نا، تاں بیٹی دا نام لیا جے، صحیح بات کر رہا ہوں؟ تو جس کا پیار زیادہ ہے اس کو روک دیا، کہتے نہیں روز نہیں جائیدہ، سال بعد جائیں، بلکہ ان تے اللہ خیر کرے، اللہ پاک فضل کرے، داماد صاحب کی عزت ہی نہیں نہ ہوتی، اس کو آنکھوں پہ بھی اٹھائے تو کہتے ہیں تیرے گھر دے میری عزت نہیں کر دے، پتہ نہیں ان تو عزت بھائیا کیڑی شاید نہ رکھے ہے، وہ کیڑی ہے جڑی تینوں چاہیے ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ عزت نہیں کرتے تو لہذا میرا پروٹوکول نہیں، پھول لے کے کھڑے نہیں ہوتے گلی میں، وہ باہر نہیں نکلتے، وہ اشتہار نہیں چھاپتے کہ داماد صاحب آ رہے ہیں، اور ویسے بھی میں کہاں جاؤں، مطلب یہ کہ چپس بھی نہیں ہے، انہوں نے سنگ مرمر بھی نہیں لگوایا ہوا، تو میں کیسے جاؤں، میری شان کے خلاف۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر ہفتے وہ بیٹی جو ہے، تو بیٹیاں ہوتی ہیں، یہ تو اس دن پتہ چلتا ہے نا جب اپنی بیٹی بندہ ڈولی میں ڈالتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ دل کرتا ہے ہر ہفتے اس کو ملنے کو، دل کرتا ہے کہ وہ آئے، چہرہ دکھائے، ایک دفعہ مل جائے، ہر ہفتے اس کو ملوانے لے کے جائے، اس کی غلطیاں معاف کرے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، اس کی کوتاہیوں کا خیال کرے، اس سے درگزر کرے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی سے بغض نہ پالنا، بغض نہ پیدا کرنا، کوئی غلطی کرے تو بغض نہ پیدا کرنا،
بغض نہ رکھ لینا سینے میں کہ تو ہے ہی ایسی، تو ہے ہی، بغض نہ پالنا۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سرتاج کے، اور کیا لفظ ہیں جناب سیدہ آمنہ کے لال کے۔ میرے نبی پاک فرمانے لگے اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تو غور کر لو، ڈھونڈ لو، اس میں ایسی بھی عادت تمہیں ضرور مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی۔ ڈھونڈ لو، غور کر لو، مل جائے گی، کوئی ایسی بھی مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی، وہ بھی تمہیں مل جائے گی۔ ڈھونڈو تو صحیح، تلاش تو کرو، بغض کی اینک نہ لگانا، بغض کی اینک لگا کے دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے تعین فرمایا، اور پھر عملی طور پر حضور نے وہ چیزیں کر کے دکھائیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ کو نبی پاک نے رخصت فرمایا۔ حضرت علی کے گھر کے سارے کام جناب فاطمہ کرتی تھی، سارے کام، کسی ایک جگہ بھی شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی کہ میری بیٹی سارے کام کرتی ہے، بلکہ حضرت اسماء کے بارے میں صحیح ستہ میں روایت ہے، جناب ابو بکر صدیق کی صاحبزادی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام، عشرہ مبشرہ صحابی، ان کے گھر میں بیاہی گئی تھی۔ حضرت جناب اسماء کہتی ہے میں مالدار باپ کے گھر سے گئی تھی، امیر باپ تھے جناب صدیق اکبر، میں تاجر باپ کے گھر سے گئی تھی، لیکن زبیر بن عوام کے گھر میں گئی تو فرماتی ہے مجھے ان کے اونٹوں کو چارہ بھی ڈالنا پڑتا تھا، مجھے گھر کے سارے کام کرنے پڑتے تھے۔ فرماتی ہے میں چنے پیس کر جانوروں کے لیے میں خوراک بھی تیار کرتی تھی، اور وہ چلے جاتے تھے تو میں ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی، لیکن قربان جائیں جناب اسماء فرماتی ہیں ایک دن بھی میں اپنے باپ کے گھر شکایت لے کے نہیں گئی۔ اور عجیب لفظ ہے حدیث پاک میں، عجیب لفظ ہے، آپ فرماتی ہیں میں ایک دن گھاس لے کے آ رہی تھی، رستے میں رسول پاک تشریف لا رہے تھے، حضور اونٹ پہ تھے، بڑی خوبصورت حدیث۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں میں خامند کے گھر میں کام کاج کرتی تھی، میں چارہ لے کے آ رہی تھی، اونٹ پہ حضور تشریف لائے، نبی پاک نے اونٹ کو بٹھایا، اونٹ بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا اسماء میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں۔ تو جناب اسماء رو پڑی، کہنے لگی محبوبہ میرا خامد بڑا خوددار ہے، بڑا غیرت والا ہے، اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اسی حال میں راضی ہوں۔ حضور آپ کی کرم نوازی کا شکریہ، پر جس حال میں مجھے رکھا ہے نا میں اسی حال میں، کوئی بول اول لڑا نہ بول بیٹھی ہوں دے خسم ناراض بڑ بولیاں دے، بولی کان تے کوئل دی دس دیے بڑے فرق ہوں دے سجنا بولیاں دے، جڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن پاگ جاگ جاندے او نہ گولیاں دے، تے آپ ادلیاں نو سردار پین تکے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے۔ فرمایا جس حال میں میرے خامد نے، اور امام غزالی حدیث لائے ہیں، ایک خامد گھر سے نکلا ہے تو بیوی کو کہہ گیا ہے جب تک میں واپس نہ لوٹوں گھر سے نہ نکلنا، 2 گلیاں چھوڑ کے والد رہتے ہیں، 2 گلیاں چھوڑ کے بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہے، کہتی ہے خامد حکم دے گیا تھا میری بغیر اجازت گھر سے نہ نکلنا۔ اب تو بیوی کہتی ہے میں پڑھی لکھی ہوں، کل میں کس کالر کو سن رہی تھی وہ کہہ رہا تھا بیوی کے بڑے حقوق ہیں، جو مرضی چاہے کر سکتی ہے، اور اللہ خیر کرے اگر بیوی بی ایڈ کر لے پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ وہ کہتی ہے تو مجھے کر فارغ، میں سویرے، اور سن لیں حدیث یاد رکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بیوی نے اپنے خامد سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کیا بغیر سبب شرعی کے، جس عورت نے اپنے خامد سے طلاق مانگی، حضور فرماتے یہ نہیں فرمایا کہ لے لی، جس نے طلاق خالی مطالبہ کیا لے لی، وہ اب تو روز آپ دیکھ لیں کورٹ کچہری میں بیویوں نے دعوے پہ دعویٰ کیا ہوا ہے، خامدوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، اس میں شک نہیں، میں سائیڈ کو سیف نہیں کرتا، بڑے ظلم ہوتا ہے، آج بھی جہالت کی بات کرتے ہیں بعض لوگ، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دعوے ہو جاتے ہیں عدالتوں میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس عورت نے بلا وجہ اپنے خامد سے طلاق کا مطالبہ کیا رب کریم اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں فرمائے گا، جس نے صرف مانگی ہے اسے خوشبو نہیں دے گا۔ خامد جہاد پہ چلا گیا، کسی سفر پہ چلے گئے، کہہ گئے میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، والد بیمار ہو گئے، خاتون حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ خامد حکم دے گیا تھا گھر سے نہ نکلنا، والد بیمار ہے، کیا حکم ہے؟
نبی پاک نے فرمایا چاہے تو جا سکتی ہے، پر خاوند کی اطاعت کرے گی تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ 2-4 دن کے بعد پھر پیغام بھیجتی ہے، کہتی ہے محبوبہ باپ شدید بیمار ہے، حکم کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاہے تو جا سکتی ہے، کیونکہ حضور شارع ہے نا، مختار ہے شرعی معاملات میں، کسی کو چاہے تو کسی چیز کی بھی اجازت عطا فرما سکتے ہیں۔ فرمایا میں اجازت دیتا ہوں، جا سکتی ہے، پر خامد کی اطاعت میں رہے گی تو اس کے لیے بہتر۔ حد ہو گئی بھائیو، حد ہو گئی۔ عرض کرتی ہے حضور باپ انتقال کر گیا ہے، باپ انتقال کر گیا، بیٹی ہوں، کیا کروں، رہ نہیں سکتی۔ حضور نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں چلی جائے، پر خامند کی فرما برداری کرے گی تو بہتر ہو جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پہلے وہ پیغام بھیجتی تھی، جب باپ کا انتقال ہوا تو اس شام مصطفیٰ نے پیغام بھیجا، فرمایا پتہ کرو گئی تو نہیں، پتہ کرو گئی تو نہیں۔ صحابی نے واپس آ کے عرض کی حضور کوئی نہیں گئی۔ فرمایا جاؤ اسے جا کے میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ تو نے اپنے خامند کی فرما برداری کی ہے، رب کریم نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی، تیرے اس عمل نے تیرے باپ کی بخشش کا سبب بنا دیا ہے۔ میرے بھائی جڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن بھاگ جاگ جاندے ہو نہ گولیاں دے ان کو۔ اور یہ تعلیم میں نے کہا بیٹی کو دینے والی، یہ بہن کو بتانے والا مسئلہ، یہ اپنے گھر کے اندر ترویج کرنے والا دین ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ یوں کریں، اور عورتوں کو نبی پاک نے تاکید فرمائی، فرمایا تم مجھے گارنٹی دو کہ 5 نمازیں پڑھو گی، روزے رکھو گی، شرعی پردے کی حفاظت کرو گی اور اپنے خامند کی فرما برداری کرو گی، تم 4 باتوں کی گارنٹی دو، میں اللہ کا رسول ہو کے تمہیں جنت کی گارنٹی عطا کرتا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جس گھر میں میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا وہ گھر سارا تباہ ہو جاتا ہے، وہ سارا گھر اذیت کا شکار رہتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اس گھر کے بچوں کا۔ وہ بچے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ باپ کی طرف جائیں کہ ماں کی طرف جائیں۔ جس گھر کے اندر میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا، جس گھر کے اندر میاں بیوی میں محبت نہیں ہوتی، ان دونوں کے درمیان جب پیار ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان جب محبت ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو ایک دوسرے کے رشتہ داروں کی طرف دیکھنا ہی لوگ پسند نہیں کرتے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ جناب ختیجہ کے وہ بچے جو پہلے شوہر سے تھے، ایک دفعہ وہ بچے وہ کلمہ پڑھ گئے، مسلمان ہوئے۔ حضرت ختیجہ کا وہ بیٹا جو پہلے شوہر سے تھا، حضرت ختیجہ کے بھائی نہیں، بہنیں نہیں، بیٹا جو پہلے شوہر سے ہے، ایک دن وہ بیٹا آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور حجرے میں تھے، بچہ باہر بولا، نبی پاک کے کانوں میں آواز گئی تو حضور فرمانے لگے او ہو یہ تو ختیجہ کا بیٹا آ گیا ہے، تو میرا بیٹا آ گیا ہے۔ فرماتی ہیں دوڑ کے حضور گئے، گلے سے لگایا، پیار کیا، محبت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو زوجہ کے گھر والوں کے ساتھ، بلکہ کنز المال میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دوپہر کو حضور قیلولہ فرماتے تھے، آرام کرتے تھے۔ اس وقت میں اکثر صحابہ ملنے نہیں آیا کرتے تھے، پتہ ہوتا تھا یہ محبوب کے آرام کا وقت ہے۔ ایک دن ایک بوڑھی بی بی ملنے آ گئی، اور بی بی جب آئی تو بغیر وقت کے آ گئی۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ شاید جانتی نہیں، بہرحال آ گئی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ خاتون آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اسے دیکھ کے۔ حضور نے بڑا زیادہ وقت عطا کیا، دیر تک بیٹھے، اس کی باتیں سنتے رہے، محبت کے ساتھ جواب دیتے رہے۔ جب فارغ ہو گئی تو اس نے کہا حضور میں جاؤں؟ نبی پاک نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ حضور نے کتنے تحفے تیار کیے، غلام کی ڈیوٹی لگائی، گھر تک پہنچائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، میرے دل میں خیال آیا حضور آرام کر رہے ہیں، رات کو جب واپس آئیں گے عشاء کے بعد تو پوچھوں گی یہ عورت کون ہے۔ لیکن جب میں اٹھ کے نبی پاک کے قریب گئی تو اللہ کے رسول تو بیدار ہیں۔ تو میں نے فوراً کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وقت آپ نے اس خاتون کو دیا ہے میں نے کبھی کسی کو دیتے دیکھا نہیں۔ یہ آئی بھی اس وقت میں جس میں روٹین سے صحابہ تشریف نہیں لاتے، اور پھر آپ نے بڑا انفرادی وقت دیا، اس کو بڑا اہم وقت دیا۔ کون تھی یہ عورت؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی ایسی بات کر دی کہ آپ کو تکلیف پہنچی، میں معافی چاہتی ہوں، کون تھی؟
نبی پاک نے فرمایا نہیں عائشہ، یہ کوئی عام بی بی نہیں، یہ میری پہلی زوجہ جناب ختیجہ کی سہیلی تھی۔ فرمایا یہ مکے میں اکثر ختیجہ کے پاس آیا کرتی تھی، ختیجہ اسے وقت دیتی تھی، تحفے دیتی تھی، اس کے پاس بیٹھتی۔ میں نے وہ سارا آج ختیجہ کا عمل دہرایا ہے، اور میں نے ختیجہ کی اس یاد کو تازہ کیا۔ حسن العہد من الایمان، فرمایا رشتہ اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ میں نے اس عہد کو، اس پیمان کو، اس محبت کو اچھے طریقے سے نبھایا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے عورت کے بارے میں، اس کے حقوق کے بارے میں یہ تعین فرمایا۔ خاوند کو کہا کہ وہ اس بات کا خیال کرے، عورتیں اطاعت والا کام کریں اور خاوند شفقت والا کام کرے، اور شفقت وہیں ہوتی ہے جہاں کوئی غلطی ہوتی ہے، درگزر وہیں ہوتا ہے جہاں کوئی کوتاہی۔ عورت اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کو حکم ہے، خاوند درگزر کرے، شفقت کرے، اور کوئی کوتاہی دیکھے، کوئی غلطی دیکھے، اس پر پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مردان خدا ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، جو مردان خدا ہیں، فرمایا ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی بڑی بڑی غلطیاں معاف کرتے ہیں، بڑی بڑی کوتاہیاں، بڑی بڑی۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جناب ابو الحسن خرقانی بہت بڑے درویش صوفی گزرے اور صاحب بصیرت اور زندہ اور بیدار مغز صوفی تھے، صرف ہو والے صوفی نہیں تھے۔ ان کو خبر ہی نہیں کہ معاشرے میں میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ حضرت ابو الحسن خرقانی خانقاہ بھی آباد کرتے تھے، اور معاشرے میں کبھی ظلم ہوتا تھا تو بادشاہوں کا جا کے حقہ پانی بھی بند فرما دیا کرتے تھے۔ بڑے بیدار مغز اور بیدار ذہن صوفی تھے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ تھے، اور محمود غزنوی آپ کا مرید تھا۔ اب بہت صاحب بصیرت بادشاہ ہوا ہے، وہ آپ کا خدمت گزار تو حاضر ہوتا تھا۔ محمود غزنوی کہتے ہیں جب میں پہلے دن گیا تو بابا جی مجھے اٹھ کے نہیں ملے، بیٹھے بیٹھے سلام کیا، واپس آنے لگا تو مجھے چھوڑنے آئے میری سواری تک۔ تو میں نے کہا حضرت جی جب آیا تھا تو پوچھا بھی نہیں اور اب چھوڑنے آ گئے؟ تو فرمانے لگے جب تو آیا تھا تیرے اندر تکبر تھا، تو کہتا تھا مولوی بادشاہوں کو اٹھ اٹھ کے ملتے ہیں اس لیے نہیں ملا، اور اب تو سوچ رہا ہے کہ نہیں سارے مولوی ایک طرح کے نہیں ہوتے، اس لیے میں تیری عزت دینا تیرے لیے ضروری سمجھا ہے، اس لیے تجھے چھوڑنے آیا ہوں۔ حضرت ابو الحسن بڑے صاحب بصیرت آدمی۔ ایک آدمی یمن سے آیا کئی 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ملنے، اس نے دروازے پہ دستک دی، حضرت کے گھر کے دروازے، بادشاہ کے پیر ہیں۔ اندر سے بی بی صاحبہ بولی کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا میں یمن سے آیا ہوں یا مصر سے آیا ہوں، بڑی دور سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت صاحب کدھر ہیں؟ تو بی بی کہنے لگی تجھے بھی کوئی کام نہیں جس طرح اسے کوئی کام نہیں، تو بھی فارغ ہے اس کی طرح، بس یہی اللہ اللہ یہی ڈیوٹی ہے تیری بھی۔ میں نے کہا یار اتنا بڑا صوفی اور گھر میں اس کا کیا حال ہے، وہ بات کرنے والی؟ تو میں نے کہا جناب حضرت کدھر ہیں؟ تو کہنے لگی وہ کوئی جنگل میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہوگا، نہ بچوں کی فکر نہ گھر بار کی فکر، مسئلوں سے بھی پیٹ بھرتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھا ہوگا، جا ملنا ہے تو تو بھی چلا جا، دوبارہ دروازے پہ دستک نہ دینا خبردار۔ کہتے ہیں میرے وہ جو میں ایک ذائچہ بنا کے آیا تھا نا اللہ کے ولی کا، وہ میرا سارا ہی ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا کچھ نہیں حال، جس کا گھر حال نہیں تو باہر کیا ہوگا، اندر ہی کوئی طبیعت نہیں۔ لوگ فٹافٹ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب فلاں بندے کو نہیں صحیح کر سکے تو، حالانکہ یہ بات اور ہے، یہ پہلو اور ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اگر کافر رہ جائے، بیٹا اگر غیر مسلم رہ جائے تو یہ حکمت الہی ہوتی ہے، یہ اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے۔ اس میں پیغمبر کی تبلیغ میں کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے کہا جنگل میں ہوں گے تو بھی چلا جا۔ کہتے ہیں وہ جو میرے ذہن میں ان کا زاویہ تھا، وہ جو ایک شخصیت کا روپ میں بنا کے وہ تو نکل گیا، لیکن میں نے کہا چل اتنی دور سے آیا ہوں بابے سے میل ہی لیتا ہوں، شام ہو گئی ہے رات بھی رہنا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جنگل کی طرف منہ کیا تو حضرت جنگل سے آ رہے تھے اور شیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، شیر پہ بیٹھے تھے۔ فرماتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا بی بی قابو آتی نہیں اور شیر کو قابو کیا ہوا ہے۔ پھر وسوسہ آیا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، رواہ ترمذی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈرو،
وہ تو اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات سنی نا، اس نے کہتے میں نے دل میں سوچی تو حضرت میرے دل کی بات جان گئے اور فرمانے لگے او بھائی، کہتے میں نے کوئی حال بتایا نہیں، خود ہی فرمانے لگے میاں اس کے اندر صرف ایک ہی غلطی ہے کہ وہ زبان کی ٹھیک نہیں، بستر کی بڑی پاک ہے، نظر کی بڑی پاک ہے، کردار کی بڑی اچھی ہے، میرے بچوں کو پالتی ہے، بس زبان کی ذرا ٹھیک نہیں۔ اور فرمانے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اگر میں نے اسے نکال دیا تو اور کوئی رکھے گا نہیں، بیچاری زندگی ساری پریشانی میں گزار دے گی۔ اور پھر اگلے لفظ کہے تو حد ہو گئی۔ فرمانے لگے میں اس بد زبان سے اس نے سلوک کرتا ہوں